بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سخت ہونٹ نرم اور ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، ایک ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا بلکہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ پیشاب کی جلن ہو تو پیاز کو کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو۔ عورت کو جلد حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر عورت کے پاس جاؤ، جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے۔ چھوارا پیٹ، کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ سیب کا جوس پی لو، ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جامن ضرور کھایا کرو، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہوں تو مت کھاؤ، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہو تو دودھ میں ایک عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا ایک دو لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خود کو چست بنا لیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہیں۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سورہ رحمان پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر اپنا مثانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے سے بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے طاقت آ جاتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر لیں۔ سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور چمکدار بنا لیں۔ گلندر کا 1 بڑا چمچ نیم گرد دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھا لینے سے اجابت کھل کر آتی ہے۔ قبض، گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ کشمش سے امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ، جسم پر گوشت چڑھاؤ۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، وہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ لیں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ عورتیں رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوئے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے۔
اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ۔ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگاؤ۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازو پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیموں میں چھڑک کر اس سے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ ایک سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو ویزلین لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ بھوک کی کمی ہو تو کھٹے سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں ایک روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن تک یہ کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ۔ معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کھٹے سیب سستے مل جاتے ہیں۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ خسخاس کے پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مصری اور سونف کے حیران کن فوائد ہیں۔ سونف اور مصری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے۔ یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے۔ مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے، دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتی ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی لیا جائے تو یادداشت و نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پیٹ پھولنے کی وجہ سے جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادت، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے کام اکٹھے کرنا۔ چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں اور انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ معدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ معدے میں ہوئی گڑبڑ کا اثر چہرے کے بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر بڑھنے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی سے مساج کرنے سے ہاتھوں کے جلد کا خرد پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ جامن پر ٹوٹ پڑے۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑے یعنی خوب کھائے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کیا کریں۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالا پخانہ آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔
دوا کھانے کے فوری بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوراً اثر کرے گی۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ روزانہ ایک بار سورہ مدثر کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ آم یورک ایسڈ کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ نہار منہ لسی پینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے دانت کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ عورت بھنڈی کھائے اس کا نسوانی حصن بڑھ جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ 2 جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ 8 سے 10 دانے کلونجی کے رات کو کسی مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ چبا کر کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ یہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کمر درد اور گھٹنوں پٹھوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کبھی کم زیادہ نہیں ہوگا۔ لکوہ اور فالج کے مریض بھی اسے استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا۔ کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ جب بھی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہوں، ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ عورت سیب کے سر کے شہد اور لہسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لے، صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ کھا لیا کریں۔ 1 گھنٹے بعد ناشتہ۔ موٹاپے کا 1 ہفتے میں فرق واضح ہو جائے گا۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہے یا سنائی کم دیتا ہے تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈال لیں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی وہ بدن کو پاک کرتا ہے۔ یہ ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ لہسن 250 گرام، باریک کٹا ہوا خالص شہد، 250 گرام سفید سرکہ، 180 ملی لیٹر۔ موٹاپے کا سپر فاسٹ نسخہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا لقمہ نمک کے ساتھ کھا لو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم کی ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا وہ قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیں وہ اس دن زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے۔ سورت کی طرح منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب گھر میں گوشت بناؤ ہڈیوں کو مکمل صاف مت کرو، اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔
اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کا کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جس جگہ چیونٹیاں جمع ہوں وہاں لیموں کا رس نچوڑ دو۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار ہمراہ پانی کا استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہوتی ہو تو یہ سستی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اب قبض نہیں ہوگی۔ ریڑھ چھوٹی بادام کی گری 25 گرام دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں۔ قبض بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے پلا ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔